میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ صاحب۔ قمر زمان کائرہ صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک ہی دور حکومت میں تیسری دفعہ وزیر اطلاعات بنے اور وزیر اعظم بنتے بنتے رہ گئے۔ قمر زمان کائرہ صاحب، ویری ویلکم ٹو دا شو۔ سوال بہت سارے لوگوں نے کیا، اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جب وزیر اعظم کو سلیکٹ کیا جا رہا تھا، سب چیزیں آپ نے صدر زرداری پہ چھوڑ دی، کرائٹیریا کیا تھا سلیکشن کا؟ ارشد صاحب، ہماری جماعتوں کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ بندے جو مختلف فورمز ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے آپ اپنی آراء دیتے ہیں۔ ہماری کچھ کمیٹیز ہیں جس طرح کور کمیٹی ہے، یا پھر ہمارے لارجر فورمز ہیں جو پارٹی کے اوریجنل فورمز ہیں، وہ جس طرح ہماری سی ہے، اس کے اندر لوگ اپنی کھل کے آراء دیتے ہیں۔ اور رائے دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں پارٹی کی رائے کے خلاف بھی رائے دے سکتا ہوں، لیکن پارٹی نے میجورٹی کی رائے کے ساتھ جانا ہے یا پارٹی نے لیڈرشپ کی رائے کے ساتھ جانا ہے۔ ہم ایک کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی یہ نہیں ہے کہ ووٹنگ کرا رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اندر آپ نے لیڈرشپ کو اپنی رائے دینی ہوتی ہے ٹو میک اے رائٹ ڈیسیژن، اس کے بعد ججمنٹ لیڈرشپ پہ چھوڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ووٹ کرا کے وہاں پہ اور باقاعدہ جی کس کے ووٹ زیادہ ہوئے تو وہ رائے مانی جائے گی۔ نو، ہو سکتا ہے مائنورٹی کی رائے کو لیڈرشپ مان لے اور ہو سکتا ہے میجورٹی کی رائے کو مان لے۔ تو یہ ایک تاثر جو دیا جاتا ہے کہ جی بڑا ڈکٹیٹوریل ماحول ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یقین جانیے، ہم اپنے لیڈرشپ کے ساتھ اتنے تلخ سوال کرتے ہیں، اتنی ڈیٹیل ڈیبیٹ ہوتی ہے، اتنی سیریس ڈیبیٹ ہوتی ہے، اگر کبھی ہم آپ کو دکھا سکیں تو جو لوگوں کا تاثر ہے کہ یہ تو بالکل جی ہاتھ باندھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہ ہماری لیڈرشپ ڈکٹیٹر ہے اور نہ ہم کوئی سامع ہیں کہ ہم باتیں سنتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ بڑی کھل کے ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے، پروز اینڈ کونس دیکھے جاتے ہیں، جماعت کے نفع نقصان دیکھے جاتے ہیں، اس کی پولیٹیکل اسپیکٹ دیکھے جاتے ہیں، لیگلٹیز دیکھی جاتی ہیں، اور پھر بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کو وہ غلط فیصلہ لگ رہا ہو۔ لازم نہیں ہے نا کہ ہمارا فیصلہ سب کو قبول ہو، آپ کو شاید وہ فیصلہ غلط لگ رہا ہو، میں نے شاید وہ فیصلہ کو 2 مہینے بعد کے آنے والے حالات کو دیکھ کے کیا ہو۔ تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا اپنا کمال ہوتا ہے۔ کرائٹیریا کیا تھا؟ میں دیکھیں کرائٹیریا کی میں گزارش کروں، پہلی گزارش تو یہ ہے ارشد صاحب کہ ہم نے یہ اختیار زرداری صاحب کو کیوں دیا؟ اختیار تو دے دیا، نہیں، صدر مملکت ہیں، پارٹی کے کو چیئرپرسن، کرائٹیریا کیا اس تھا؟ سے بھی چھوڑ گئے، ایک طرف رکھ کے چلو۔ راجہ صاحب کو کیوں بنایا گیا؟ بی بی شہید نے اپنی زندگی میں جو فیصلے کیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی از بیکاز آف محترمہ بینظیر بھٹو ڈیسیژنز۔ آج جو الیکشن ہوئے ہیں ان الیکشنز میں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ٹکٹیں محترمہ بینظیر بھٹو نے دی تھی۔ بی بی شہید نے جو سینیٹر ہیں ان کو ٹکٹیں دی تھی، ان کی چوائس تھے یہ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ایکسیپٹ دا پرائم منسٹر۔ اب بی بی شہید نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا، بی بی شہید نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو ڈویژنل کوآرڈینیٹر بنایا، اور اپنی زندگی میں 2002 میں راجہ پرویز اشرف کو ڈبل پی کا سیکرٹری جنرل بنایا، اور راجہ پرویز اشرف کے الیکشن کے سائن سے وہ ٹکٹ ایشو ہوا جس پہ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی الیکشن فارم اپنا بھرنا تھا، جس پہ ہم سب نے الیکشن دو الیکشن لڑے ہیں۔ تو راجہ پرویز اشرف از چوائس آف محترمہ بینظیر بھٹو شہید۔ شی بیسیکلی گرومڈ ہم، انہوں نے ان میں کچھ تو دیکھا تھا نا، ورنہ پنڈی ڈویژن میں ہمارے باقی دوست بھی تھے۔ کائرہ صاحب، ٹویٹر پہ میرے پاس بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں، میں نام لے کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مدیب اللہ صاحب نے پوچھا ہوا ہے کہ جی وائی کائرہ صاحب کو کیوں پرائم منسٹر نہیں بنایا گیا؟ راجہ پرویز اشرف میں ایسی کیا چیز ہے جو کائرہ صاحب میں نہیں ہے؟ سلمان سکندر صاحب ہیں، وہ بھی آپ سے اسی طرح کا سوال کر رہے ہیں، کیا 13 جولائی کو آپ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے؟ انم حفیظ پوچھ رہی ہیں کہ جی کائرہ صاحب کو پرائم منسٹر کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور عبدالوہاب صاحب ہیں کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا کہ آپ اتنے فٹ تھے کہ آپ پرائم منسٹر بنتے؟ یہ سارے، اس کے ساتھ اور بھی سوالات ہیں۔ اظفر حسین ہے، وہ وزیر اعظم رمضان میں بنیں گے یا اس کے بعد؟ یہ آپ کے لیے سوالات ہیں سارے۔ دیکھیے ارشد صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے تو پارٹی نے وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ مجھے تو پارٹی نے جب کہا کہ نامینیشن پیپر جمع کراؤ تو مجھے تو بنا دیا تھا انہوں نے۔ دیکھیں نا، کسی کے کورنگ کاغذات ہوتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب اوریجنل کینڈیڈیٹ نہیں تھے، مخدوم شہاب الدین صاحب تھے، ان کے کاغذات تو ڈسکوالیفائی وہ نہیں کاغذات سے ہوئے، لیکن جو حالات بنے اس کی وجہ سے ان کو چینج کرنا پڑا، تو راجہ صاحب آگے۔ اس کی جگہ پارٹی نے مجھے، زرداری صاحب نے، آصف زرداری صاحب سے پوچھے بغیر، یہ قمر زمان کا اپنا فیصلہ تو نہیں تھا نا، یہ میرے 4 دوستوں کا فیصلہ تو نہیں تھا کہ میں جا کے اپنے نامینیشن پیپر بھر دوں گا۔ تو مجھے پارٹی نے کلیئر کیا، پارٹی نے الاؤ کیا کہ تم جاؤ اپنے جا کے نامینیشن فارم جمع کراؤ، اور اس کے بعد پارٹی نے بیٹھ کے اپنے الائز میں بھی دیکھنا تھا کہ میرے الائز کی صورتحال کیا ہے، میری پارٹی کی صورتحال کیا ہے، سینئرٹی کیا ہے۔ رائے صاحب مجھ سے سینئر ہے،
सीनियरिटी क्या है, कौन कायरा बंदा साहब, बेहतर एक परफॉर्म कर सकता करप्शन की है। एलिगेशंस हैं, पूरा रेंटल पावर का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्टर्स हैं। आपके खिलाफ तो ऐसी एलिगेशंस नहीं थी, तो आपको क्यों नहीं चूज किया गया? राजा परवेज अशरफ साहब में जैसे सवाल आए, ऐसी कौन सी चीज थी जो कमर ज़मान कायरा में नहीं है? देखिए, मैं तो पहले गुजारिश कर रहा हूँ कि राजा परवेज अशरफ, चाहे साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उन्होंने ग्रूम किया, वो बीबी शहीद के साथ काम करते कमर रहे। ज़मान कायरा इज नॉट द चॉइस ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी बीबी शहीद की चांस नहीं था। मैं जूनियर हो रहा है सबसे बहुत। मैं तो 2008 में 2002 में पॉलिटिकल प्रोसेस में आया ना जी, इलेक्शन प्रोसेस में। राय साहब उससे बहुत पहले थे, और वो पार्टी स्ट्रक्चर में थे। वो पार्टी के उस वक्त स्ट्रक्चर में थे जब पार्टी इफ्तला में थी, उस वक्त भी पार्टी को चला रहे थे वो। तो ये बड़ा एक आप भी अहम, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से चलाते आ रहे हैं। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, देन डिविजनल लेवल पे थे, देन डबल पी के सेक्रेटरी जनरल थे, और वो 2002 से ऑनवर्ड सेक्रेटरी जनरल है। कायरा साहब, क्राइटेरिया आपने अभी तक नहीं बताया। मैं बताता हूँ, मैं बताने लगूँ। देखिए, क्राइटेरिया है तजर्बा, क्राइटेरिया है राया साहब की सिंसियरिटी, क्राइटेरिया है बीबी शहीद का उनमें कोई गुण तलाश करना। जहां तक ताल्लुक यह है कि राय साहब पे इल्जाम था, मसलन मैंने जो अभी तक मीडिया वाच किया, उन पे 2 मेन इल्जाम लगाए जाते हैं। आइए उस पर भी जरा फ्लैश कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक इल्जाम राय साहब पे ये है कि जी उन्होंने एक वादा किया था कि जी दिसंबर 31 को बिजली की लोड शेडिंग 0 हो जाएगी। तो वो तो जी वादा ही नहीं पूरा कर सके, वो क्या करेंगे जी, वो क्या करेंगे कौम का। अब इसको लेके पूरा एक दफा नहीं, कई दफा ये सिर्फ वादे एक हुए दफा थे। किया, सिर्फ एक दफा दिसंबर की 3 दफा नहीं वादे सर, आए नो, थे। सिर्फ एक दफा किया। और अब जरा गौर करें अर्शी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब को वापडा के एक्सपर्ट तो नहीं है ना, कोई टेक्निकल इंजीनियर तो नहीं थे। उनको उनके इंजीनियरिंग टीम ने, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने, जो उनके स्टाफ थे उन्होंने उनके सामने एक मीटिंग में बैठ के सारा चार्ट रखा कि जी यहाँ से इतनी बिजली आएगी, यहाँ से इतनी बिजली आएगी, ये प्लांट हमारा आ जाएगा, इतनी गैस हम वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि फलां दिन तक हमारे पास इतनी बिजली आ जाएगी, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और हम लोड शेडिंग 0 कर देंगे। आप कह रहे हैं उन्होंने राजा साहब को बेवकूफ बनाया गया। बेवकूफ नहीं बनाया गया, ये गलतियां हम सबसे कराई जा सकती हैं। एक असेसमेंट थी ना, और वो असेसमेंट राजा साहब की नहीं थी, वो असेसमेंट उनके साथ काम करने वाले स्टाफ की थी, उन इंजीनियर्स की थी जो नीचे पूरी टीम काम कर रहे थे। मिसाल के तौर पे मेरे साथ इंफॉर्मेशन की टीम पूरी काम कर रही है, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी है उन्होंने, अभी बैठे हुए अगर कोई फर्ज करे मुल्क में कोई वाकया होता है, मेरे पास तो सर्टिफिकेशन को कोई पॉसिबल है कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हेड करें और आपको गलत इंफॉर्मेशन हाँ, फीड करके वहां पे बैठा रहे। नहीं, ये बात वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं चैलेंज ये बात होगी, उस पे क्वेश्चन नहीं उठेगा। ये बात दुरुस्त है कि बंदा वहां पे नहीं बैठा रहना चाहिए, और बंदे वहां पे नहीं बैठे रहे, उन्होंने चेंज भी किए थे। और दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात ये भी पोजीशन होती है कि बंदे चेंज करें। जिस तरह अभी बंदा चेंज किया गया तो वो जाके कोर्ट से स्टे लेके आके बैठ गया, तो क्या करे बंदा। मतलब वहां पे भी हमारे देखे ना, एग्जीक्यूटिव के हाथ भी बहुत सारी जगह पे बंधे हुए हैं। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि राजा साहब की वो अपनी जजमेंट नहीं थी। हाँ, उन्होंने अपने तौर पे एक पॉलिटिकल कारकुन के तौर पे किया क्या कि उनको जब उनकी टीम ने कहा कि जी हम अगले महीने लोड शेडिंग 0 कर देंगे, उन्होंने 3 महीने बाद की डेट दी, लेकिन वो नहीं अचीव हो सका। वो एक गलत असेसमेंट थी, उसके जो भी हालात बने। बट यू कैन नॉट ब्लेम राजा साहब। उसमें राजा साहब का फायदा क्या था ये कहने से? अगर नहीं हुआ और उनको पता था कि नहीं होना तो वो ऐलान ही ना करते, उसका तो नुकसान हुआ उनको। हम सियासी जिंदगी में मुझे जो मर्जी कहता रहे कोई, मैं तो बिल्कुल वो वादा नहीं करता जो पूरा ना हो सके। लोग नाराज भी होते हैं तो मैं कहता हूँ इसलिए तो राजा साहब ने ये वादा क्यों सर किया? सियासत में तो रोज अगले दिन फिर हमने आपके सामने होना है ना। राजा साहब ने वो कमिटमेंट अपने तौर पे, उनकी अपनी असेसमेंट नहीं थी, कुछ लोगों का दिया तो हुआ हम ये डाटा एक्सपेक्ट था। करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर भी अगर कोई ऐसे काम हुए तो वो राजा साहब का कसूर नहीं होगा, टीम का ये कसूर बात होगा। नहीं, ये बात नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, और उसमें कोई जुर्म नहीं हुआ। अगर किसी बंदे के 18-20 घंटे लोगों का गर्मी से, लोड शेडिंग से बुरा हाल कायरा साहब। गुजारिश ये है, मैं सिर्फ बात कर रहा सर्विस हूं। डिलीवरी फेलियर। नहीं, पहले तो मैं उस पर बात बाद में करते हैं। पहले तो मैं ये बात कर रहा हूं कि सिर्फ उस ऐलान की हद तक, इसलिए कि अगर मुल्क के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं हो सकी, छोटा सा वफा ले लेते हैं। एक मिनट, मेरा गुफ्तगू सारी रह जाएगी। दूसरी बात जो है, राय साहब के ऊपर रेंटल का केस बना जी। रेंटल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मंगवा लें। नैब को भेजा है ना, नैब मैं उस पर अर्ज करता हूँ, जजमेंट मंगवा ले। और पाकिस्तान के सबसे, मैं वकील नहीं हूँ, बड़ा आम सा आदमी, सबसे बड़े कानूनदान को बुला रहे, उन्हें कहें मुझे समझा दे कि इसमें राजा साहब के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि 2006 से, जब से ये पॉलिसी बनी है, 2006 से लेके अब तक, उस दिन तक जितने वजीर रहे, जितने सेक्रेटरी रहे, जितने महकमों के हेड रहे, जितने पेट्रोलियम के वजीर रहे, फाइनेंस के मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी को, उनको बुलाओ और इन्वेस्टिगेट करो। यार मेयर इस बुनियाद के ऊपर कि ही इज वन ऑफ दोज 20 पीपल जिनके बारे में कहा गया है, इस बुनियाद के ऊपर राजा परवेज अशरफ को फिर एमएनए भी नहीं रहना चाहिए, वजीर भी नहीं बनना चाहिए, वजीर आज़म भी नहीं बनना चाहिए। वो एक कामनर है, वो एक कारकुन है, वो कारकुनों में से निकल के वजीर आज़म बन गया है, वो एजाज है हमारे लिए।
راجہ بقول قمر زمان قائر صاحب کے ہمارے نئے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب، جن کے بارے میں اخبارات نے، بہت معتبر اخبارات نے ہیڈ لائنز لگائیں کہ ان کو وہ راجہ رینٹل کے نام سے مشہور کیا پوری دنیا میں، وہ ہمارے لیے بہت معتبر ہیں، اور وزیر اعظم کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کر رہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ وزیر اطلاعات قمر زمان قائرہ صاحب موجود ہیں. قمر زمان قائرہ صاحب، وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب کو راجہ رینٹل کہا گیا، کیا یہ کہنا جائز ہے؟ اچھا سید صاحب، جو میں نے پہلے تو یہ وضاحت کر دوں، میں نے جو بات کہی ہے میں اس پہ بالکل قائم ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک کارکن جو اپنی محنت سے، جس نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، ایک جماعت کے ساتھ اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کی، ایک لگن کے ساتھ لگا رہا، اور بڑے طویل جدوجہد اور مشکل حالات کے باوجود ایک مڈل کلاس کا بندہ، بلکہ لوور مڈل کلاس کا بندہ جو ہے وہ، اور یہ پیپلز پارٹی کا اعزاز ہے کہ اسے وہی بنا سکتی ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا. مڈل کلاس کی تعریف کیا ہے آپ کی؟ جب ایسٹس کی ڈیٹیلز جو اسمبلی میں پروڈیوس ہوئی ہے، وہ مڈل کلاس تو کہیں سے بھی نہیں لگتے. اب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میرے والدین کی مجھے دی ہوئی کچھ زمین ہے، اس کی اگر پروڈکٹیوٹی دیکھیں تو وہ زمین تو مجھے گھر کے کھانے کے دانے بھی نہیں دیتی. اس کی مالیت اگر وقت کے ساتھ بڑھ گئی ہے. قائر صاحب، مڈل کلاس کی تعریف کیا ہے آپ کی؟ سر دیکھیں، مڈل کلاس کی تاریخ آج کے دور میں مڈل کلاس ملینر ہوتے ہیں، ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں، وہ مڈل کلاس غریب کی تعریف کیا ہے پھر؟ غریب کی تعریفیں تو کئی ہیں جی. $1 a day کمانے والا بھی ہے، $2 100 a day million کمانے people والا. in Pakistan today are living below the poverty line. Yes, Less than $1 a day. That poverty line can be defined at $1, at $2, at $3. دنیا میں $5 بھی ہے. سو اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. بٹ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوور مڈل کا، دیکھیں نا، مڈل کلاس کیا گنی جاتی ہے؟ انڈیا کی آبادی ہے کو 1.25 ارب، اور اس میں سے 30 کروڑ کو وہ کہتے ہیں یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. مڈل کلاس مینس کہ وہ لوگ جن کے پاس اپنے کاروبار ہیں، اپنے وسائل ہیں، اپنے ذرائع ہیں. ایک سپر مڈل کلاس ہوتی ہے وہ نہیں، یا اپر مڈل کلاس ہوتی ہے وہ نہیں. تو راجہ صاحب کے پاس ان کے والدین کے دیے ہوئے ایسٹ تھے، میرے پاس بھی ہیں. یار وہ ایسٹ اگر ان کی مالیت مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے تو وہ مجھے اتنی ارننگ نہیں دے رہے. مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کی بارانی علاقے میں زمین ہے 10 مربع، والا صاحب نے چھوڑی تھی، آج اس کی مالیت دیکھیں اسلام آباد کے گرد و نواح میں تو وہ بہت بڑی ہے، لیکن کیا وہ مجھے اتنے پیسے بھی دے رہی ہے مئی سال کے؟ ہاں، اگر میں اس کو بیچوں تو مجھے بہت پیسے مل جائیں گے، لیکن اگر میں اس سے ہل چلا کے پیسے کمانا چاہوں تو شاید میرا روزگار بھی پورا نہ کرے، کھانا بھی پورا نہ کرے وہ زمین. سو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرلی اس زمین کی ملکیت کے طور پہ میں بڑا امیر آدمی ہو گیا ہوں. ہاں، وہ میرے ایسٹ ہے، لیکن وہ میرے ارننگ ایسٹ نہیں ہے. ہاں، لیکویڈیٹ کر دوں تو ایسٹ ہے. قائرہ صاحب، آپ ماشاءاللہ میں چھوٹی سی اتنے سیاسی کارکن بھی ہیں، پولیٹیکل سائنس بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، فلسفی بھی پڑھی ہوئی ہے. جو مڈل کلاس کی آپ ڈیفینیشن دے رہے ہیں، اس حساب سے پاکستان کے جو آفیشیل فگرز ہیں 100 ملین، وہ تو اس سے بہت زیادہ چلی جائے گی پاورٹی لائن. سر میں انکار نہیں کر رہا ہوں، پاورٹی لائن کی کئی ڈیفینیشنز ہیں. پہلے میں یہ بات اپنی کنکلوڈ کر لوں. اور راجہ صاحب نے ان کے اوپر الزامات لگے. اب یہ بتائیے، پاکستان کا کون سا سیاستدان ہے جس پہ الزام نہیں لگا؟ کیا میاں نواز شریف پہ الزام نہیں لگا؟ کیا عمران خان صاحب پہ الزام نہیں لگا؟ کیا قاضی حسین احمد صاحب پہ الزام نہیں لگا؟ کون سا سیاستدان اس ملک کا جس پہ الزام؟ کیا ججز پہ الزام نہیں لگے؟ کیا جرنیلوں پہ الزام نہیں لگے؟ کیا اس ملک کے بیوروکریٹس پہ الزام نہیں لگے؟ میڈیا کے اوپر الزام نہیں لگے؟ قائد اعظم کے اوپر الزام نہیں لگے؟ کون سا بندہ بچا ہے اس ملک میں؟ میرلی الزامات کی بنیاد پہ. آپ پہ کیوں نہیں الزام لگے؟ دیکھیں، میں شاید اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ میرے اوپر کو میرے ذمہ کیا لگنے تھے الزام. میں تو کوئی سوائے آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کے، میری تو وزارت ہی ہے نا. اب انہوں نے اگر کوئی صاحب، آپ پہ بھی ایک الزام ہے، اور اگر آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کریں تو ہم آپ کو ایک سوال سناتے ہیں، اور اس کا آپ نے بھی استعمال کیا. اس پہ جاتا ہوں 1 منٹ. تو میری گزارش یہ ہے ارشد صاحب کہ ایک بندہ بڑی محنت سے جگہ پہنچا ہے، اس کو کوئی ٹائٹل دے دینا جب تک کوئی کیس فائنل نہیں ہوتا. اگر فرض کریں ان کا کیس میں بری ہو جاتے ہیں اور ان کو کورٹ بھی بری کر دیتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں وہ اخبارات ریفری بھی میں اپنا خود بناؤں گا، اسی رول سے میں گیم بھی کھیلوں گا. ایڈمرل فصیح بخاری صاحب کو نیب میں بٹھا کے وہاں سے انکوائری کروانا. اوکے، فصیح بخاری صاحب کی موجودگی میں انکوائری غلط ہو گئی، معاملہ پھر کورٹ میں آ گیا، کورٹ نے بھی مان لیا کہ انکوائری ٹھیک ہوئی ہے. فرض کریں وہ بری ہو جاتے ہیں، ارشد شریف جو کہہ رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جن اخبارات نے لکھا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ جو اینکر گلے پھاڑ پھاڑ کے راجہ صاحب کے بارے میں. میری گزارش صرف ایک ہے، خدا کے لیے جہاں تو عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. کیبنٹ منسٹر فیصل صالح حیات صاحب لے کے آئے تھے. یار فیصل صالح حیات صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں اپنے پاس اتنا ہی بہت ہے. مجھے بہت افسوس ہے، میں اس سے آگے بات نہیں چلا سکتا. میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی ایلیٹسٹ کا حق نہیں ہے.
یہ چند خاندانوں کا حق نہیں ہے کہ صرف انہی میں سے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنیں گے. ایک پیپلز پارٹی کے اندر یہ ظرف ہے, اس نے کامن مین کو بنا دیا ہے, اس کو ٹالریٹ کریں. کاش کائرہ صاحب سارے کامن مین اسی طرح کے ہو. اگر ان کی غلطی تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں, آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا. اچھا, ہمارے پاس ایک سوال ہے. قمر زمان کائرہ صاحب تیسری دفعہ وزیر اطلاعات بنے اور ان کے پاس ایک سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے. اس کے حوالے سے حامد میر صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو سیکرٹ فنڈ منسٹری آف انفارمیشن آپریٹ کرتی ہے سالہ سال سے, کیا اب آپ ہمیں یہ کمٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ اس سیکرٹ فنڈ کو ختم کر دیں گے؟ جی کائرہ صاحب. بہت شکریہ. حامد میر صاحب بڑے بے ضرر سے سوال کرتے ہیں, معصوم سے چھوٹے چھوٹے. میری بڑی خوش قسمتی ہے, ایک سوال پہ جان چھوٹ گئی ہے, ابھی انہوں نے دوسرا نہیں پوچھا. ارشد صاحب گزارش ہے, یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے اور تصور کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی اربوں روپے کا کوئی فنڈ ہے وزارت اطلاعات کے پاس. کروڑوں کا تو ہوگا. ہاں, کروڑوں میں ہوتا ہے, یہ بات درست ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آڈیٹیبل فنڈ نہیں ہے, اس کا ایک فنڈ, اس کا آڈٹ کا ایک طریقہ کار ہے. صاحب آپ بھی مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو یہ مڈل کلاس فنڈ ہوا نا. میں آپ کو تسلی سے کہتا ہوں, یہ فنڈ بیسیکلی, ویسے تو ہم وزیروں کے نام ہوتے ہیں کیونکہ سیکریٹریز بیسیکلی سارے فنڈز کے انچارج ہوتے ہیں, انہی کے پاس ہوتا ہے ساری ڈیٹیل, وہی اس کو آپریٹ بھی کرتے ہیں, کوئی ہمارے کہنے پہ سارا نہیں ہوتا. لیکن میرے دور میں, جو پچھلے دور میں میں رہا انفارمیشن کا وزیر 2 سال, اس میں میں آپ کو تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس فنڈ میں سے میں نے کسی کو ناجائز پیسہ کوئی نہیں دیا. ہاں, ناجائز پیسہ نہیں دیا. ناجائز سے مراد یہ جس طرح لفافہ پالیٹکس ہوتی ہے, میں نے کسی صحافی کو, کسی بندے کو وہ نہیں دیا. ہاں, اگر کوئی ضرورت مند کوئی صحافی ہے, کوئی اخباری کارکن ہے جس کی واقعی جنون ضرورت ہے اور اس کو آپ کی آرگنائزیشن نے جسٹیفائی کیا, ویریفائی کر کے اس کو تھوڑی بہت اس میں سپورٹ کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں بیچ میں وہ کچھ کوئی عرصہ جرم نہیں ہے. ایک اور بھی وزیر اطلاعات رہی ہیں, اس دور کی انکوائری کروائی آپ نے؟ سر میں نے نہ انکوائری کرائی ہے, نہ انکوائری میں بلیو کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے میرے والی ٹریڈیشن ہی بحال رکھی ہوگی, مجھے نہیں پتا اس کی ڈیٹیل. آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال ہے. ایک اور سوال ہے آپ کے لیے. کاشف عباسی صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کا سوال کیا ہے, سناتے ہیں کائرہ صاحب کو. امین فہیم صاحب کے اکاؤنٹ میں کائرہ صاحب پیسے آئے NICL سے, سپریم کورٹ میں مانا گیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے, پھر انہوں نے پیسے واپس بھی کیے. آپ کے خیال میں یہ کرپشن ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ کرپشن ہے تو آپ نے امین فہیم صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ کیا اس کو دیکھ کر یہ مانا جائے کہ کرپشن کے لیے ٹالرنس پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ, آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی امین فہیم صاحب کے خلاف؟ یہ پہلا سوال ہے, اس کا جواب لے لیتے ہیں. جو معاملہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں چل رہا ہے اور عدالت اس کو دیکھ رہی ہے, اس کے اوپر ارشد شریف صاحب آپ ہوں, کاشف ہمارے بھائی ہیں, یہ ہوں, میں ہوں, ہمیں جج نہیں بننا چاہیے. عدالت اس معاملے کے اوپر کاگنیزنس لے رہی ہے اور انہوں نے مختوم امین فہیم صاحب کے معاملے کی انویسٹیگیشن بھی کرائی ہے. میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں لا نوئنگ بھی نہیں ہوں, میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا اس کیس کی, اور آنیسٹلی نہیں پتا کہ اس کیس کی ڈیٹیل کیا ہے. انہوں نے خود کہا تھا امین فہیم صاحب نے, مجھے نہیں پتا میرے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کہاں سے آ گئے. دیکھیں, مجھے اس کیس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا, آپ کو شاید ہو. اگر آپ کو بھی پورا پتا نہیں ہے تو پھر ہمیں ہاف کوکڈ سٹوریز کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے. میں اس کا جواب بھی نہیں دے پاؤں گا, اور اگر آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز کا نہیں پتا تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کیس سے اعتراض کریں. وہ معاملہ کیونکہ ایسا نہیں ہے جو صرف میرے پاس ہے, جو صدر صاحب کے پاس ہے, جو پیپلز پارٹی کے پاس ہے, وہ معاملہ کورٹ دیکھ رہی ہے. عدالتیں بہت سارے معاملات دیکھیں. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. عدالتیں آزاد بھی ہیں اور ہمارا احتساب بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ساتھ ہی کہیے. اور ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو قمر زمان کائرہ صاحب سے مزید سوالات پوچھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو عدالتوں کے پاس ہیں اور ہماری عدالتیں آزاد ہیں. اور NICL کیس کے حوالے سے جو سوال تھا امین فہیم کے حوالے سے اسپیسیفکلی, اس کے فیکٹس انہوں نے کہا کہ بھی صحیح طرح سامنے نہیں ہے, عدالت کے پاس کیس ہے تو اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن ایک اور سوال کاشف عباسی صاحب نے پوچھا ہے کائرہ صاحب کے لیے, وہ بھی سن لیتے ہیں. دوسرا سوال, میڈیا کا جو سیکرٹ فنڈ منسٹری آف انفارمیشن کا ہے, آپ اوپن کیوں نہیں کرتے کہ اس میں سے پیسے کون کون سے صحافی لیتے ہیں؟ کیا ان کا نام آپ بتا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال, کون کون سے میڈیا ہاؤسز نے ٹیکس ادا نہیں کیا؟ اور لوگوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ وہ ٹیکس نہیں ہے جو انکم ٹیکس ان ہاؤسز نے نہیں دیا, یہ وہ ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس, جو حکومت کے بہاف پر یہ چینلز اکٹھے کرتے ہیں. کیوں نہیں آپ ان کا نام بتاتے ہیں کہ کون سے چینلز ہیں اور کتنے کتنے پیسے ان چینلز نے دینے؟ جی کائرہ صاحب.
काशिफ हमारा यार भी है, भाई भी है, मुश्किल सवाल पूछता है। बात ये अच्छे से साहब कि हम बहुत दफा कह चुके हैं, उन चैनल्स के नाम भी बता चुके हैं, उनके मालकान के नाम भी बता चुके हैं, और वो रकूम जो है वो अरबों रुपए में है, और वो बाकी जिस तरह काशिफ कह रहे हैं वो रकूम है जो उन्होंने एजेंट के तौर पे अपने क्लाइंट्स से गवर्नमेंट के टैक्स के तौर पे इकट्ठी करके अपने पास रख ली है, अपने पास रख ली हैं। उन्हें वो रकूम या तो गवर्नमेंट के खजाने में जमा करानी चाहिए थी या अदालत के अकाउंट में जमा करानी चाहिए थी, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ अगर बैंक इंटरेस्ट के मुताबिक पैसा लगाया जाए तो वही करोड़ों अरबों में चला जाएगा। और वो अगर इदारा अरबों रुपए को अपने कैश फ्लो में इस्तेमाल करता है, अपने बिजनेस मनी इस्तेमाल करता है, तो आप उसको पता है, जानते हैं कि वो कितना बड़ा सर्कुलेशन, वो उसके हम बहुत डिटेल बता चुके हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं, एक तो ये है कि वो इदारा जो है या वो इदारे वो जाके स्टे ले लेते हैं, उन्होंने अदालतों में स्टे लिए हुए हैं, और उस वजह से हम उनसे वो रिकवरी नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम उनके खिलाफ रिकवरी के लिए जाते हैं तो फिर अरशद शरीफ, कायरा साहब, मुझे बात समझ नहीं आती कि एक मीडिया हाउस को स्टे मिल जाता है, आप वजीर आजम मुअत्तल करा के बैठ जाते हैं, ये क्या है? यार मैंने आज भी ना बड़ा डरते डरते एक बात कही है मीडिया से बात करते हुए कि ये जो मुस्लिम लीग वाले हैं ना, मुस्लिम वाले खास तौर पे, इनका इस दुनिया में एहतसाब नहीं होता, इनका अगले जान में एहतसाब होना है। यहाँ पे एहतसाब सिर्फ हमारा होना है। ये जो अब तक की हिस्ट्री तो यही है, क्योंकि उनका एहतसाब का कभी कैसे, जिस लीग के साथ भी मुस्लिम लगा है उनका कभी एहतसाब हुआ कि हमारा होता है, हम होगा बिस्मिल्लाह, हम उसको भुगतेंगे भी। लेकिन ये जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मीडिया हाउस का भी हम बता चुके हैं, बाकी हाउसेज का भी बता चुके हैं, अमाउंट भी बता चुके हैं, लेकिन फिर अलमिया ये होता है कि जब हम कोई कार्रवाई करते हैं तो वो तो एक तरफ है ना, वो स्टे ले लेते हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि अरशद शरीफ और काशिफ अब्बासी और हामिद मीर और कमर जमान ये डंडे उठा के, बैनर उठा के, प्ले कार्ड उठा के शरअ दस्तूर पे खड़े हो जाते हैं कि ये आज़ादी है सहाफ़त का, ये गला घोंटने लगे हैं, ये काले कानून बनाने लगे हैं, ये फलां करते हैं, ये हम मीडिया की आज़ादी पे हरफ आ जाता है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि अरशद शरीफ या काशिफ अब्बासी, यार ये वो मीडिया हाउस है जो अरबों रुपए का बेनिफिट ले रहा है लेकिन अपने मुलाजमों को तनख्वाहें नहीं दे रहा, जब मैं आपसे कहता हूँ कि ये वेज बोर्ड पे अमल नहीं कर रहा, जब मैं आपको कहता हूं कि खुदा के लिए इन्हें कहो कि ये पैसे जितने कमा रहे हैं उसमें से सिर्फ मजदूर को, अपने यहाँ काम करने वाले उस मेहनत कश को तो पैसा दे दें, उस वक्त आप मेरी आवाज़ सुनते ज़रूर हैं, लेकिन अब आपकी आवाज़ इतनी कमज़ोर हो जाती है, जब अपने इदारे के खिलाफ आप बोलना चाहते हैं, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ना वो अखबार लिखता है ना आपके टीवी चैनल चलाता है। कायरा साहब, सीक्रेट फंड, हाँ, सीक्रेट फंड का जहाँ तक जिक्र है, सीक्रेट फंड में इस पर बहुत, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बहुत शोर है। डिक्टेटोरियल दौर में, जब माजी में कभी होता था मुशर्रफ साहब के दौर में, तो ये ज़रूर था कि वज़ारत इत्तलात का फंड भी काफ़ी होता होगा, सदर हाउस का भी फंड साथ चलता होगा, खुफिया एजेंसियों उसी दौर के आप लाना चाहेंगे नाम सहाफ़ियों के? मुझे नहीं पता जी, मैंने ना वो लिस्टें देखी है ना मैं उस क्यों नहीं देखी सर, मेरे पता सर, जब ट्रांसपेरेंसी की एक बात चल रही है, सबके एहतसाब की बात चल रही है, तो ये एहतसाब क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं एक और गुजारिश करूँ, मैं ये समझता हूँ कि माजी में अगर किसी शख्स ने गलतियाँ की हैं तो मुझे उनकी इस्लाह की तरफ जाना चाहिए, और अगर लोग अपनी इस्लाहें कर रहे हैं, ये अरशद साहब एक और बात याद रखिए, दुनिया की तारीख में जहाँ जहाँ करेक्शन हुई है ना माशरों में, वो तदरीजी तौर पे हुई है। हम इनकलाबी बनना चाहते हैं, बगैर इनकलाब तो नहीं, ये तो एक प्रोसेस है कि ठीक है, ट्रांसपेरेंट आप कर दें, उसको ओपन कर दें, अकाउंटेबिलिटी है, मीडिया भी क्वेश्चन करेगा, आप भी क्वेश्चन करें। 2008 में आई है, अब इन 4 साल के बाद मैं वो पुराने रिकॉर्ड निकलवाऊंगा, अच्छा भी देखो कौन से दौर में किसको फंड दिया गया था, सारा अवेलेबल होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तो एजेंसियां भी, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी, प्रेसिडेंट हाउस भी, वजारत इत्तलात भी, सभी इकट्ठे बैठे हुए थे ना, ये सब इकट्ठे चल रहे थे एक जगह पे। अब जरा वजारत इत्तलात बेचारी अकेली है, उसका तो ये हालत अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आज भी आपसे ये वादा करता हूँ कि काशिफ अब्बासी साहब और हामिद मीर साहब अगर किसी वक्त आ जाए तो मैं उनको वो फंड दिखा दूंगा वो कितना है और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। उसका अगर नाजायज इस्तेमाल हो, आप भी आ जाइए, अगर उसका नाजायज इस्तेमाल हो, मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं करने दूंगा और मैं आपको रिपोर्टिंग भी नहीं करने दूंगा, इसलिए मैं उसकी वजाहत भी कर देता हूँ। उसकी वजह ये है अरशद साहब, पाकिस्तान में उसमें इतनी क्या खुफिया चीज है कि उसकी मैं बताने लगा रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आवाम को नहीं बता सकते, आवाम के पैसे से बना हुआ है। मैं बताने लगा वो है क्या, उसका होता क्या, होता ये है कि बाज़ औक़ात आपको, ये उसके कई हेड्स हैं।
ایک हेड ये भी होता है, मिसाल के तौर पे हेड ऑफ गवर्नमेंट ने कहा कि जी अच्छा जर्नलिस्टों को बुलाओ, एडिटर्स को बुलाओ या बाकी लोगों को, हमने उनको इनवाइट करना है, उनके टिकट्स देने, उनको फलां करने, उनको ठहराना है, उनके सारे। तो ये अदारों को नहीं करना चाहिए जो जर्नलिस्ट टिकट्स वगैरह की आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए इनवाइट गवर्नमेंट कर रही है ना, इन्विटेशन मैं दे रहा हूँ ना, आपकी लायबिलिटी तो नहीं, आप क्यों पैसे खर्च करें, आप क्यों अपने होटलों में आके ठहरे, तो ये कोई बात नहीं है। मैं हल पूरी दुनिया में ही होता है कि सहाफ़ी और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये बिहेव करती देखिए ना, अगर एक तरीकाकार ये है कि आप मेरे साथ जा रहे हैं बतौर वज़ीर इत्तलात, आप अपने इदारे की तरफ से जाएंगे या सदर के साथ जाएंगे या वज़ीर-ए-आज़म, एक है मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ गवर्नमेंट के तौर पे, आप कराची से आए, लाहौर से आए, मुल्तान से आए, तो फिर आप अपनी दावत पे नहीं आ रहे, आप मुझसे इंटरव्यू करने नहीं आ रहे। अगर आप मेरी इनविटेशन पे आ रहे हैं तो फिर आप यकीनन लॉजिस्टिक्स में आपको फराहम करूंगा, ये कोई जुर्म नहीं है, ये लॉजिकल बात है। एथिकल क्वेश्चन तो है। एथिकल क्वेश्चन में नहीं है ये, एथिकल क्वेश्चन तब है जब आप अपने मेरा इंटरव्यू करने आ रहे हो या मैं कहीं जा रहा हूं और आप इदारे की तरफ से ड्यूटी पे जाएं और मैं आपको अपने खर्चे से ले जाऊं, तो ये अनएथिकल बात हो जाएगी। उसके ऊपर एथिक्स का सवाल आप उठा सकेंगे, लेकिन ये एथिकल बात नहीं है। जहां मैं आपको बुलाता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, वो और चीज है। सो गुजारिश है कि उसमें या कोई फॉरेन जर्नलिस्ट आ जाते हैं अचानक उसके ऊपर, या हमने कोई कैंपेन शुरू करनी है जिसका फंड हमारे पास नहीं होता, देखिए ना, सारा ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड फंड आपके पास अवेलेबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे वॉर ऑन टेरर आ गई है, वॉर ऑन टेरर में हमने कोई कैंपेन करनी है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हम फाइनेंस से कहते हैं हमें फंड दे दो, लेकिन फाइनेंस का प्रोसीजर है, वो लंबा प्रोसीजर है, तो कुछ फंड हमारे पास एक कुशन के तौर पर रखा होता है कि उसको हम मुख्तलिफ हेड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ऑडिट होता है, यानी उसका सेक्रेटरी और मिनिस्टर उसका ऑडिट करते हैं, हमारी मर्जी के बगैर वो फंड अपने तौर पे नहीं कहीं लग रहा होता। अगर मैं चाहूं कि मैं चेक से वो पैसे निकाल के अपनी जेब में डालूं तो नहीं डाल सकता, अगर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट चाहे कि वो चेक से पैसे निकाल के जेब में डाले तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है, माजी में इस फंड का बहुत बुरी तरह इस्तेमाल हुआ। मैं आपको दावत देता हूँ, आप आइए, हम आपके सामने वो जरूर रखेंगे जहां तक मुमकिन हो। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं कर सकते उसके देखने का फायदा नहीं। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कमर ज़मान कायरा साहब से हुकूमती परफॉर्मेंस पे भी कुछ सवालात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त वज़ीर इत्तलात कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, हुकूमती परफॉर्मेंस पे बहुत सारे सवालात उठते हैं और एक सवाल हमें फ़हाद हुसैन साहब ने भेजा, ये सुनते हैं। मेरा कायरा साहब से सवाल बिल्कुल सादा है और वो ये है कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जिन्हें सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान रेलवेज़, PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स और चंद एक और दीगर इदारे, इनकी वजह से जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान हुआ है जो कि अरबों रुपए में है, इनके फेलियर्स का, इन सफ़ेद हाथियों के फेलियर्स का जिम्मेदार अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है तो कौन है? ये जवाब कायरा साहब, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिम्मेदार नहीं है तो कौन है? फहद साहब से बहुत अदब के साथ, बड़े सादे हैं हमारे साथी भी, जिस तरह कहते हैं मैं बड़ा सादा सा सवाल करूंगा। ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, जो हमारी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही जिससे बहुत सारा पैसा ड्रेन आउट हुआ। लेकिन कुछ मैं वजाहतें भी कर दूँ आपके साथ। कोई ग्रांट हमने पाकिस्तान एयरलाइंस को नहीं दी, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजटरी ग्रांट नहीं दी गई। हाँ, उनको लॉसेस हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, उनको रिकवर करने चाहिए थे, उसकी रीजंस 500 हैं। आप मेरा परफॉर्मेंस की बात कर लेंगे, मैं कहूँगा उनके पास जहाज़ नहीं थे, हमसे पहले लोगों ने ऐसा किया कि उनको चाहिए था कैश फ्लो उनको ठीक रखते, उनको जहाज़ लेके देते ताकि एयरलाइन जहाज़ से चलती है। रेलवे के इंजन्स हमारे दौर में आके डिप्लीट हुए, हमारे दौर में भी डिले हुआ यकीनन, लेकिन ये बात भी याद रखिए कि रेलवे के इंजनों की प्रोक्योरमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, कोर्ट स्टे भी शायद उसमें रहे थे और उसमें कोई 2 साल लग गए। जब 2 साल का गैप आ जाएगा प्रोक्योरमेंट में, पार्ट्स और इंजन में, तो रेलवे ने तो इंजन से चलना है। तो आज भी रेलवे का मेजर मसला जो है वो इंजन है। हाँ, रेलवे का बहुत बड़ा मसला ये भी है कि रेलवे की बहुत बड़ी तादाद में एम्प्लॉइज रिटायर हो चुके हैं और उन एम्प्लॉइज का जो सिर्फ पेंशन का फंड है, पेंशन, वो भी इतना बड़ा बिल है, इसी तरह उनकी तनख्वाहें हैं, लेकिन वो जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव करना है। पाकिस्तान स्टील, वो भी गवर्नमेंट के एक्सचेकर से कोई फंड नहीं दिया जाता उसको, लेकिन उसका लॉस नहीं होना चाहिए था, लॉस हुआ है। उसमें किसी हद तक ये कह ले कि हमारी तरफ से जो बंदे अपॉइंट हुए उसमें भी कभी कोई झोल होगा, मैं नहीं इससे इनकार करता। जिम्मेदार हैं कि नहीं? पार्शली यस, पार्शली नो। अच्छा कायरा साहब, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त हुकूमत और अदलिया में एक तसादुम है, क्या वाकई ऐसा है? तसादुम तो मैं नहीं कह सकता,
تصادم تو وہ تھا جب عدالت عظمیٰ جو تھی وہ دو حصوں میں توڑ دی گئی تھی. راجہ پرویز اشرف صاحب خط لکھیں سر گے. میں عرض کرتا ہوں تصادم تو وہ تھا جب عدالت عظمیٰ یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ کے دو حصے تک اس میں کاٹ کے رکھ دیا گیا تھا. ایک طرف 10 جج تھے, ایک طرف 5 جج بیٹھے تھے, اور ایک بینچ دوسرے کے خلاف ڈیسیژن دے رہا تھا. یا وہ عدالت کے ساتھ تصادم تھا جب عدالت کے اندر دھماکے ہوئے, لوگ اندر داخل ہو گئے اور عدالت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے اپنا موقف یہ رکھا کہ ہم عدالتوں کے اندر اپنے مقدمے لڑتے ہیں, عدالتوں سے نہیں لڑتے. ہم ہر اس فورم پہ اپنا مقدمہ لڑتے رہے. وزیر اعظم کو بلایا, 3 آپ کے دفعہ پاس پیش ایک اور ہوئے, فورم موجود لیکن ہے جس طرح پارلیمنٹ کا. پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں. جس دن عدالت نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم ڈسمس, کیا پاکستان میں پیپلز پارٹی نے کہیں احتجاج کیا؟ کیا ہم نے اس کے خلاف کوئی حرف سوال اٹھایا؟ ریزرویشنز ہیں ہمیں اس ججمنٹ پہ, بالکل ہے, بالکل قائرہ صاحب آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فورم ہے, کوئی ایسی امینڈمنٹ لا رہے ہیں آپ ہم جس اس سے پہ میں گزارش کروں, ہم نے اس پہ ایگری کر کے نئے وزیر اعظم کو لے آئے. نیا وزیر اعظم خط لکھے گا؟ نیا وزیر اعظم اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اپنا کام کرے گا, جو اس کی ڈیوٹی ہے, آئین اور قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا. لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے کہاں عدالت کی توہین کی ہے, ہم نے کہاں عدالت سے ٹکراؤ کیا ہے. یار خدا کا خوف کریں, اور جو حکومت, جو جماعت اپنا وزیر اعظم قربان کر دیتی ہے اور تسلیم کرتی ہے فیصلہ, اور نیا وزیر اعظم چن لیتی ہے. ابھی بھی آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم خدا کا ٹکراؤ. خوف کون کرے ویسے؟ آپ کریں, جو مجھ پہ سوال کر رہے ہیں آپ کریں, میڈیا کریں. سپریم کورٹ نے دیا ہے. سپریم کورٹ کی بات میں نہیں کر رہا, آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ ہم تصادم چاہتے ہیں, یا میاں صاحب کی جماعت کرے جو کہتے ہیں کہ تصادم کرتے ہیں. وہ بھائی تصادم آپ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. میاں صاحب نے کیا تھا, ہم تو عدالت کا حکم مان کے بیٹھے, وزیر اعظم کو چھوڑ بھائی اور ان کو ڈسمس کیا, وہ چلے گئے. اتنے لاجیکل فلاسفیکل آدمی ہیں, فلاسفر آدمی ہیں, فلاسفی پڑھی بھی ہوئی ہے آپ نے. فیصلے سپریم کورٹ کرے, خدا کا خوف میں کروں. اس لیے آپ کریں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم اپنے سارے فورم ایگزاسٹ کرتا ہے, حتمی فیصلہ آتا ہے, وہ گھر چلا جاتا ہے. ایک لفظ آج تک آپ نے گیلانی صاحب کی زبان سے سنا؟ ایک لفظ, کوئی حرف اعتراض ہو؟ میں نے ایز گورنمنٹ اور پارٹی اسپوکس مین دونوں حیثیتوں میں یہ بات کہی کہ اس ججمنٹ کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں, بٹ ہم مانتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, آپ سے مراد, میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں تو ارشد شریف میرا مخاطب نہیں ہے, میرا مخاطب میڈیا ہے. تو میڈیا میرے خلاف پروگرام کر رہا ہے. ایک منٹ, میڈیا میرے بارے میں پروگرام کر رہا ہے, روز مجھے کہتا ہے کہ یہ عدالتوں سے لڑتے ہیں, یہ تصادم چاہتے ہیں. او بھائی, ہم کون سا تصادم کر رہے ہیں, یہ تو بتا دو. خط کیوں نہیں لکھتے؟ خط لکھنے کے اوپر ہمارا ایک آئینی موقف ہے واضح طور پہ. ہم آئین کی ایک تشریح سمجھ رہے ہیں کہ یہ آئینی تشریح ہے, اور درست سمجھ رہے ہیں. آپ کا یہ موقف سپریم کورٹ کو کیوں نہیں پتا؟ بھائی پارلیمان کی اکثریت اگر ایک ریزولوشن کر کے ایک بات کہہ رہی ہے, اس کو بھی آپ. اچھا, پارلیمنٹ کی ریزولوشن کی بات ہوئی, کوئی صوبوں میں بھی سپریم کورٹس بنانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیے, کوئی ہمارا قدغن نہیں ہے, کوئی ہم ایسی لیجسلیشن نہیں کر رہے. بالکل یہ ایبسولوٹ پروپیگنڈا ہے, یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. ہاں, تاج حیدر صاحب ہماری جماعت کے سینئر کارکن ہیں, انہوں نے اپنے طور پہ ایک تجویز دی ہے کہ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. وہ آپ کی رائے بھی ہو سکتی ہے, میری رائے بھی ہو سکتی ہے, ان کی رائے بھی ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کی رائے ایسی تھی. پارلیمنٹ چیف جسٹس صاحب کو بلائے گی قومی اسمبلی سینیٹ, کسی ایسی مہم جوئی کا شکار نہیں ہوگی جس سے ادارے ڈی سٹیبلائز ہوں. ہم نے اداروں کے تحفظ کی اور اداروں کے متوازن ہونے کے لیے کوشش کی ہے. پارلیمنٹ بلا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے, چیف جسٹس صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر بلائیں گے تو ہم چلے جائیں گے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ بلا سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن یہ بات میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اداروں کے استحکام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. ہم اداروں کے استحکام چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اداروں کے استحکام سے ملک استحکام کرے گا. اگر وہ خود آنا چاہتے ہیں, نہیں, وہ آنا نہیں چاہتے. دیکھیں نا, اس تناظر میں رہنا چاہیے ہمیں. یہ جو صحافیاں نا مشگافیاں, اس میں سے نکل جانا چاہیے. انہوں نے ایک ججمنٹ کے طور پہ ایک بات کہی, کسی نے کہا کہ جی آپ کو کورٹ بلا, آپ کو بھی پارلیمنٹ بلا سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم چلے جائیں گے, بلائیں گے. وہ ایک اور بیک گراؤنڈ میں بات ہوئی تھی. لیکن گزارش یہ ہے کہ کوئی پارلیمنٹ ایسا کام نہیں کرنے جا رہی, نہ گورنمنٹ ایسا کوئی ارادہ رکھتی ہے. ہاں, ایک چیز پہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن کلیئر ہے, اور وہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی. ہمیں روز مسلم لیگ نواز والے تانے دیتے ہیں, میاں صاحب کہتے ہیں انہوں نے دفن کر دیا ہے. میاں صاحب کو میں صرف عرض کروں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی 2 یا 3 شکیں, اول 2 شکیں ہیں جس پہ عمل درآمد ہونا باقی ہے, باقی سب پہ عمل درآمد ہو چکا. اور اس میں سے ایک میجر شک یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے. اس کے اوپر میاں صاحب بیک آؤٹ کر گئے ہیں. ہم ان کو بار بار دعوتیں دے رہے ہیں. میجورٹی آپ کے پاس ہے اور یہ پروپوزل ابھی بھی ٹیبل پہ موجود ہے. ہم میاں صاحب کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو آئیے,
آپ اپنا کیا ہوا دستخط اس کو آنر کیجئے اور ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، قمر زمان کائرہ صاحب سے اور بھی بہت سے سوالات ہم ایک اور نشست میں کریں گے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.